الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه السلام. حضرات مقتدر معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران شہر اور عمائدین اتر دیناجپور، علامہ اقبال نے فرمایا ہے: اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. جب جب اس شعر کو پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئے دور کا پھر آغاز ہو رہا ہے. آج جو پیام انسانیت کانفرنس ہے، یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ محبت کی تعلیم رہی ہے. اسلام تو محبت کے اوپر ہی پھیلا ہے، پھولا ہے اور سرسبز شاداب ہوا ہے. اور اسلام کے ماننے والوں نے بھی ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، سبق دیا ہے اور عمل کر کے دکھایا. ہمارے یہاں یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم صرف بولتے نہیں ہیں اسلام والے، عمل کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی ہم پر الزام ڈال دیا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جن مغل بادشاہوں نے ہندوستان کے اندر لمبی حکومت کی ہے، صرف حضرت علامہ مولانا صوفی حافظ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 54 سال حکومت کی ہے. اور ان کی 54 سالہ اس ہندوستان کی حکومت میں تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ آپ کو ایک مثال نہیں دے سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کبھی بدامنی ہوئی ہو، فساد ہوا ہو، ہنگامہ ہوا ہو، ہندو اور مسلم کے مابین نفرت کی بیج بوئی گئی ہو. ایک مثال اگر کوئی دے دے تو مفتی خالد اعظم حیدری اس کا غلام ہو جائے گا. تاریخ کے اوراق گواہ ہیں اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے. بلکہ ہمارے یہ امت کے خیر خواہ اور انسانیت کے صحیح علمبردار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تو صحیح انصاف دلایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ایک جنرل، ان کے فوج کے ایک کمانڈر کو ایک غیر مسلم خاتون کے اوپر کسی طرح سے اپنی ہوس کو پوری کرنے کا اسکیم بنا اور اس نے باضابطہ
اس کے باپ کو کہہ دیا کہ 1 ہفتے کے اندر ہمارے پاس بھیج دو. کتابوں میں لکھا. یہ بہت پریشان ہوا. پنڈت کی بیٹی شکنتلا ان کا نام. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایسی بات ہے. بیٹی نے کہا کہ آپ 1 مہینے کا ٹائم دے دیجیے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس 1 ماہ کے اندر کسی طرح وہ دلی پہنچ گئی اور جامع مسجد کے سیڑھی پہ کھڑے ہو کر وہ شکلاً چہرے کو باندھ کر لڑکے کے روپ میں وہاں کھڑی اور اس کے بعد ایک کاغذ میں اپنی فریاد حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جب پیش کی تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے رومال نکال کر اس کو لیا اور کہا کہ تم لڑکا نہیں لڑکی ہو. اور پھر اس کے بعد وہ کسی دربار میں پہنچ کر انہوں نے آپ کا جو ہے اپنی داستان سنائی. آپ نے کہا ٹھیک ہے اطمینان سے تم گھر جاؤ. اور جس دن اس کمانڈر کے یہاں بھیجنے کی بات تھی یہی بادشاہ عالمگیر فقیروں کے روپ میں وہاں پہنچا. فقیر کے روپ میں. اور اس دن اس نے خوب داد و دہیز کے آج تو وہ خاتون شکنتلا حسن کی پری ہمارے پاس آنے والی ہے. خوب داد و دہیز بانٹنا شروع کیا. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسی درمیان وہاں پہنچے اور اپنے نقاب کو ہٹا کر اس کو گرفتار کروائے. اور صرف اتنا نہیں 4 ہاتھی کے ذریعہ دونوں پاؤں کو دونوں ہاتھ کو باندھ کر اس کو جو ہے سب کے سامنے جو ہے ذلیل ترین سزا دیا. اور اس عورت کی اس پنڈت کی بیٹی کی جو ہے انہوں نے عزت بچائی ہے. ہندوستان کی تاریخ کے اوراق میں یہ لکھے ہیں. آپ پڑھیے تاریخ کو سمجھ میں آئے گا. اس پنڈت نے وہاں پر جس چبوترے پر وہ لوگ آپ کا جو ہے اپنا سب دھرم کا کام کرتے تھے مسجد کی بنیاد رکھ کے مسجد بنائی بنارس کے اندر. بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مندروں کے لیے کتنی زمینیں دی ہیں. الہ آباد گنگا کے پاس آج بھی مندر کی زمین پر لکھا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسی بہت سی مثالیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے محبت کا صرف پیغام نہیں دیا ہے درس نہیں دیا ہے عمل کر کے دکھایا ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس پیغام کو عام کرتے رہیں. آج بڑی خوشی کی بات ہے. میں سب سے زیادہ مبارکباد دیتا ہوں الانصار کے چھوٹے چھوٹے ممبران کو اور ان کی آواز پر آنے والے تمام اپنے شرکا کو کہ آپ لوگوں نے الانصار ٹرسٹ کی آواز پہ لبیک کہا ہے. یہ بہت بہترین تنظیم میں نے دیکھا ہے اتر دیناج پور کے اندر بہت منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں علماء جس میں علماء ہوں گے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کام ہوگا. وہ خدمت ہوگی. وہ خدمت عبادت ہوگی. وہ عبادت کی وجہ سے خدمت کرتے ہیں. وہ انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر انسانیت کی خدمت نہیں ہوگی تو خدا کے یہاں پکڑ ہوگی. اور میرے رب کی پکڑ ان بطش ربک لشدید بہت ہی سخت ہے. میرا رب جب پکڑ میں آتا ہے تو فرعون کو نہیں چھوڑتا ہے, قارون کو نہیں چھوڑتا ہے, نمرود کو نہیں چھوڑتا ہے, شداد کو نہیں چھوڑتا ہے, ابو جہل کو نہیں چھوڑتا ہے, ابو لہب کو نہیں چھوڑتا ہے. ہم نے اگر سیرت کو پڑھا ہے دینی کتابوں کو پڑھا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ میرے پروردگار نے ظالم فرعون کو دریا میں دریائے کلثوم کے اندر ڈبو دیا. میرے پروردگار نے قارون کو جس نے ظلم کی انتہا کر دی زمین کے اندر دھسا دیا. میرے پروردگار نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیا, مار دیا. میرے پروردگار نے ظالم قوموں کو کبھی چھوڑا نہیں. ان ظالم قوموں پر جن لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی قرآن کے اوراق گواہ ہیں, شہادت دے رہی ہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ فرمائی کہ دنیا کی تاریخ آج بھی دیکھ رہی ہے. ظالموں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا, پتھروں سے ختم کر دیا گیا, بارش اور طوفان سے نیست و نابود کر دیا گیا. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی رہی, ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی رہی. سنتے رہے جو ظلم کرے. آج اگر بی جے پی سرکار ظلم کرے گی, آج اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی دوسرا فرقہ ظلم کرے گا وہ کب تک کرے گا. لیکن میں یہاں پر کئی بات اپنے علماء کرام سے کہوں گا.
یہ اچھی بات ہے۔ انسانیت، محبت، اخلاق، نہ کبھی ہم اس سے پیچھے تھے نہ کبھی پیچھے رہیں گے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رہنی چاہیے جسے میں نے اس وقت پڑھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی، جن پہ ظلم ہوتا ہے ان کی مدد تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی ان کی مدد کی جائے، ان پہ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ ظالم کی مدد ہے ان کو ظلم سے روکنا۔ جیسے در سے محبت دیں گے، در سے انسانیت دیں گے، ویسی نفرت کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ اگر وہ سیاسی طور پہ کوئی نفرت کرتا ہے تو ہمیں آواز اٹھانی ہے، اگر دستور کا کوئی ملیامین کرتا ہے تو ہمیں آواز اٹھانی ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو ہم اس ظالم کے لیے، اس ظلم کرنے والے کے لیے پھول نہیں بن جائیں گے، وہاں پر کانٹا بننا پڑے گا۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہمیں جو درس دیا گیا ہے انسانیت کا، محبت کا، اخلاق کا، وہ سب کے ساتھ ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے کبھی امتیاز نہیں برتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے تو آزادی کے وقت میں ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیے اور بھائی بنا کر کام کیے۔ اس کی کتنی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، لیکن جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ کس نے لکھا ہے یہ ترانہ ہند، اور اس میں کس نے کہا ہے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ یہ ہندی کا معنی کیا ہے؟ یہ اس کی نسبت تو اسلام سے نہیں ہے، اس کی نسبت تو قرآن سے نہیں ہے، اس کی نسبت تو رسول سے نہیں ہے، یہ تو لفظ ہندی ہے جس کے معنی ہے ہندوستان والا۔ ہندی جو ہندوستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ جو کوئی ہو، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہم وطن بھی کہا گیا ہے۔ اور علامہ اقبال کے قبر پہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش فرمائے، لیکن اگر کسی نے اس ترانے کو اہمیت نہیں دی، پڑھیے آپ، سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کیسے اس ترانے کو ملک کا اول ترانہ بنانے سے روکے ظالموں نے اور ناہنجاروں نے اور تاریخ میں ملیامین کرنے والوں نے اور وطن سے دشمنی کرنے والوں نے پیچھے کر دیا۔ پڑھا آپ نہیں سکتے، آپ کو اپنا حق بھی مانگنا، اور جہاں انسانیت سے سکتی ہے، کراہتی ہے، روتی ہے، چلا رہی ہے، فریاد مانگ رہی ہے، ہمیں آگے بڑھ کر۔ اب میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ سڑک پر اگر کسی کا حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، نہ ہمیں ہندو مسلم دیکھنا ہے، نہ سنی وہابی دیکھنا ہے، نہ دیوبندی بریلوی دیکھنا ہے، نہ ہمیں کسی طرح کی سیاسی بنیاد پہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی ایک انسان کی جان جا رہی ہے اور آگے بڑھ کر اس کو بچا لینا۔ اور یہی درس دیا ہے اسلام نے کہ اگر کوئی بیماری سے گرہ رہا اور پریشانی میں مبتلا ہے تو ہمیں بلا امتیاز یہ کام کرنا ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے کہوں گا، ائمہ کرام سے کہوں گا کہ ہم لوگوں سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے اور بیماروں کی خدمت کے لیے کلینک کا، ہاسپٹل کا، شفا خانے کا قیام پر اور قیام کے اوپر لوگوں کو زور دینے پر توجہ نہیں دی ہے۔ ہمارے پاس منبر و محراب ہے اور جمعہ کا دن ہے اور خطبہ جمعہ ہے، یہ تو ایک مسجد میں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں کیا ہے، اور یہاں کتنے سارے ائمہ ہیں۔ اگر ہر امام صاحب اپنی مسجد سے درس محبت دے اور درس انسانیت دے اور بیماروں کی خدمت بلا امتیاز، چاہے اس پہ کوئی بیمار ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی قسم کا ہو، ہم ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو، معاف کیجئے گا، کم اس پہ توجہ دی ہے، جگہ جگہ کلینک قائم کی ہے۔ اب ہم 7-10 والوں کی ذمہ داری ہے کہ اب جلسے جلوس کا وقت کم ہے، یہ تو بیداری کے لیے کبھی کبھی کرنا ہو، لیکن کرنا کیا ہے؟ اپنے اپنے یونٹ جہاں بنا رہے ہیں، شفا خانہ قائم کیجیے۔ اچھا، لوگوں کے اندر بڑے جذبے ہیں، آپ اگر کسی سے کہیے گا کہ آپ کو
रुपया नहीं 1000 का दवा दे देना और फला मेडिकल स्टोर से आप दवा दिला दीजिए। डॉक्टरों से राब्ता कायम करके कहिएगा कि आपके पास जितने सैकड़ों दवा आते दे दीजिए। कुछ डॉक्टरों से आप कहिएगा कि कुछ वक्त दे दीजिए, सब तैयार हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल जानता हूं, इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। और उस वक्त आप जब बीमारों की खिदमत करेंगे और सिसकती हुई इंसानियत के काम आएंगे, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो और चाहे वो कोई भी हो, आपके कल्ब को इतना इत्मीनान होगा, इतना सुकून होगा कि जितना ही सुकून आपको नमाज पढ़ने में होता है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन एक ही है। जैसे हमारी ये पूरी की पूरी नीयत होती है कि रब से नमाज पढ़कर रब से अपना ताल्लुक पैदा कर दे, वैसे ही खिदमत से भी रब से ताल्लुक पैदा होता है। और सिर्फ ये रब से ताल्लुक नहीं होता है, दिल को सुकून भी होता है, ऐसी इज्जत मिलती है कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना रहा हूं। आप अच्छी तरह समझिए कि इस वाकये के अंदर क्या सबक है। एक शख्स बीमारी के हालत में दवा के लिए परेशान और 5000 रुपए की दवा लगेगी। जाहिर सी बात है कि एक आदमी के तो बस की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा आज काम कराता हूं और ले गया उनको, ये सोच कर कि एक आदमी तो देंगे नहीं, लेकिन अल्लाह ताला नीयत पर अमल का दारो मदार रखा है और उस पर बरकत रखा है। मैंने एक साहब से कहा कि इनको दवा की जरूरत है और पैसा नहीं देना है, दवा दिला देना। कहा कितने की दवा? हमने कहा ये स्लिप लीजिए और दवा मंगवा लीजिए। उसी वक्त स्लिप लेकर उन्होंने दवा मंगवा दी और उनकी बीवी परेशान थी। दवा पूरा का पूरा एक शख्स ने दे दी और उसके बाद उसको आफियत हो गई। मैंने देखा कि ये शख्स जो हमसे थोड़ा दूर रहता था और नमाज भी नहीं पढ़ता था, अब वो मुझसे बड़ा करीब हो गया और मेरा चारों तरफ चर्चा करने लगा और नमाज शुरू कर दिया। मैंने उसको एक दिन पूछा कि क्या बात है? कहा कि मुझे समझ में आया कि आप नमाजी लोग ये खिदमत करते हैं, इसकी वजह से लोग आपकी बात सुन लेते हैं। हम जाते तो उनसे तो 200 रुपए नहीं मिलता, आपने कहा तो 5000 की दवा मिल गई। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला वैसे ही आपको मकाम में खड़ा कर देगा। आप शफाखाने को कायम कीजिए। अल-अंसार ट्रस्ट जो असल जगह 2-4-5 जगहों पे मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं लोगों से भी आपको मिलाऊंगा, मैं डॉक्टरों को भी यहाँ भेजूंगा। हमारे पास डॉक्टरों की भी टीम है जो खिदमत के लिए है तैयार। ये बोलने से होने की चीज नहीं है। आज गरीब लोग परेशान हैं दवाओं के चक्कर में, चाहे वो कोई हो। हॉस्पिटल में जाके जायजा ले लीजिए, देखिए आप, और सही इलाज नहीं होगा। मैं डॉक्टरों से कहता हूं वाला लेना कि तुम डकैती बंद कर दो, लंबी चौड़ी फीस मत लो। अगर तुमने फीस लंबी चौड़ी रखी है तो 100 मरीजों में 10 को फ्री करो। मेरे कहने पे कई डॉक्टर ऐसा अमल भी करते हैं। मैंने कई का ऑपरेशन यूं ही करवा दिया, सिर्फ एक गोली पर। उनसे मेरा राब्ता है, ताल्लुक है। आप डॉक्टरों से राब्ता बनाइए, उनकी भी इज्जत अफजाई कीजिए, वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अगर वो सही डॉक्टर है, इंसानियत वाले हैं, तो कैसे कैसी उनकी खिदमत सामने आएगी। और उनको बताइए कि तुम्हारी ये खिदमत सबके जारिया है। अगर तुमने किसी इमाम साहब का ऑपरेशन कर दिया और वो इमाम साहब ऑपरेशन से बहाल होने के बाद फिर जब नमाज पढ़ाने लगेंगे तो जब तक वो नमाज पढ़ाएंगे तुम्हें भी सवाब मिलेगा। आप डॉक्टरों को कहिए ना, वो डॉक्टर आपकी इस बात को सुनकर आपकी खिदमत फ्री करे, क्योंकि उसको भी अपने आखिरत का ख्याल है। सारे डॉक्टर बराबर नहीं है, लेकिन आज शिफाखाना कायम होना चाहिए, आज क्लिनिक कायम होना चाहिए। आज जलसे जुलूस से ज्यादा इसकी अहमियत है। हर के खिदमत कर दो मखदूम सुद, हर के खुदरा दी दो महरूम सुद। खिदमत करो, आगे बढ़ जाओगे। खिदमत नहीं करोगे पीछे हट जाओगे। अगर हम खिदमत करना शुरू कर दें तो हम देखते हैं कि दुनिया उसे आंखों के ऊपर बैठाती है, अपने सर के ऊपर रखती है। उसका हर वक्त जो है क्या से क्या इज्जत व एहतराम तो है,
ادب و احترام بھی کرتی ہے۔ آپ نے مدر ٹریسا کا نام سنا ہے نا؟ مدر ٹریسا کیا کر رہی تھی؟ سڑکوں سے مجبوروں کو اٹھا کر لے جا کر ہاسپٹل بنایا معذوروں کے لیے۔ اللہ اکبر! میں نے جا کے ہاسپٹل دیکھا، میرے دماغ کی حالت عجیب و غریب ہو گئی۔ اپنے ہاتھ سے میں نے جب دیکھا کہ سڑک پہ بیمار زخموں سے چور زخم ہے، پیپ ہے، مدر ٹریسا کی ٹیم صاف کر کے اس کو صاف کر کے مرہم پٹی کر رہی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ آپ صرف لعنت بھیجتے رہیں گے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور ان کی خدمت سے سبق نہیں لیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔